یہاں جاتی ہے ہمیں، یہ کربلا تو نام ہے ایک درسگاہ کا، انسانیت سکھائی یہیں جاتی ہے ہمیں، یہ کربلا ہے نام، یہ کربلا تو نام ہے ایک درسگاہ کا۔ ایک نعرے سلوات۔ انسانیت کو یاد جب آتی ہے کربلا، انسانیت کو یاد جب آتی ہے کربلا، جو سو رہے ہیں ان کو جگاتی ہے کربلا۔ انسانیت کو یاد جب آتی ہے کربلا، جو سو رہے ہیں ان کو جگاتی ہے کربلا۔ ذلت بھری حیات سے باہر نکال کر آزاد رہ کے جینا سکھاتی ہے کربلا۔ ذلت بھری حیات سے باہر نکال کر آزاد رہ کے جینا سکھاتی ہے کربلا۔ رسول اللہ کے اوپر حملے لگاتار ہو رہے ہیں، یہ تو 1400 سال سے ہو رہے ہیں، لیکن آج کل کچھ زیادہ شدت اختیار کر چکا ہے۔ تو ہم لوگوں کا بھی فرض ہے کہ کچھ نہ کچھ اس پر بھی بولتے رہنا چاہیے۔ ایک نظم ہے، مراد فرمائیں، رسول رحمت کے عنوان سے، ایک نعرے سلوات۔ وہ اور کوئی نہیں، ایک نعرے سلوات۔ وہ اور کوئی نہیں ہے خدائے یکتا ہے، وہ اور کوئی نہیں ہے خدائے یکتا ہے، کہ جاہلین میں جس نے رسول بھیجا ہے۔ وہ اور کوئی نہیں ہے خدائے یکتا ہے، کہ جاہلین میں جس نے رسول بھیجا ہے۔ رسول وہ کہ جو آیات پڑھ کے سب کو سنائے، رسول وہ کہ جو آیات پڑھ کے سب کو سنائے، ہر ایک دل کو کرے صاف ذہن پاک بنائے۔ رسول وہ کہ جو آیات پڑھ کے سب کو سنائے، ہر ایک دل کو کرے صاف ذہن پاک بنائے۔ کتاب میں جو لکھا ہے وہ علم سب کو سکھائے، کتاب میں جو لکھا ہے وہ علم سب کو سکھائے۔ جو باتیں اصل میں حکمت کی ہیں وہ سب کو بتائے۔ اور وہ عالمی پہ رحمت وہی ہے خلق عظیم، وہ عالمی پہ رحمت وہی ہے خلق عظیم، وہی معلم اخلاق وہ نبی کریم۔ وہ حشر تک کے لیے ایک کتاب لایا ہے، وہ حشر تک کے لیے ایک کتاب لایا ہے، جہاں میں ایک نیا انقلاب لایا ہے۔ وہ حشر تک کے لیے ایک کتاب لایا ہے، جہاں میں ایک نیا انقلاب لایا ہے۔ اسی کے نور نے ذروں کو آفتاب کیا، اسی کے نور نے ذروں کو آفتاب کیا، جہالتوں کے اندھیروں کو بے نقاب کیا۔ اسی کے نور نے ذروں کو آفتاب کیا، جہالتوں کے اندھیروں کو بے نقاب کیا۔ دیا ہے اس نے غلاموں کو حریت کا پیام، دیا ہے اس نے غلاموں کو حریت کا پیام۔ دکھایا اس نے خواتین کو عظمتوں کا مقام، دکھایا اس نے خواتین کو عظمتوں کا مقام۔ سکھایا اس نے ہمیں صلح و آشتی کا ہنر، بتایا کیسے اٹھائیں دفاعی تیغ و سپر۔ سکھایا اس نے ہمیں صلح و آشتی کا ہنر، بتایا کیسے اٹھائیں دفاعی تیغ و سپر۔ بتائی اس نے صفت عالمی قیادت کی، نظام عدل کی، انصاف کی، حکومت کی۔ اسی کے عزم سے طاغوتیت کی ہار ہوئی، اسی کے عزم سے طاغوتیت کی ہار ہوئی۔ خباثتوں کی ہر ایک رسم تار تار ہوئی۔ جو لوگ
اسی کے عزم سے طاغوتیت کی ہار ہوئی، خباثتوں کی ہر ایک رسم تار تار ہوئی۔ جو لوگ سمٹے تھے حیوانیت کے ڈھانچے میں، جو لوگ سمٹے تھے حیوانیت کے ڈھانچے میں، انہیں بھی ڈھالا ہے انسانیت کے سانچے میں۔ جو لوگ سمٹے تھے حیوانیت کے ڈھانچے میں، انہیں بھی ڈھالا ہے انسانیت کے سانچے میں۔ اسی نے نوع بشر کا سنوارا حسن و جمال، اسی نے نوع بشر کا سنوارا حسن و جمال۔ عروج فکر کو انسانیت کو بخشا کمال، عروج فکر کو انسانیت کو بخشا کمال۔ ستم گروں کی مگر ہو گئی ہیں نیندیں حرام، ستم گروں کی مگر ہو گئی ہیں نیندیں حرام۔ عروج فکر کو ستم گروں کی مگر ہو گئی ہیں نیندیں حرام، وہ کر رہے ہیں پیمبر پر حملے صبح و شام۔ ستم گروں کی مگر ہو گئی ہیں نیندیں حرام، وہ کر رہے ہیں پیمبر پر حملے صبح و شام۔ نبی کے ذہن پر حملے تو ان کی عادت ہے، نبی کے ذہن پر حملے تو ان کی عادت ہے۔ ضیاء یہی ہے وہ جن پر خدا کی لعنت ہے، ضیاء یہی ہے وہ جن پر خدا کی لعنت ہے۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وأوتد بالصخور ميدان أرضه، ثم الصلاة والسلام على النبي المكي المدني الأمي القرشي الحاشمي الأبطحي التحامي، أصله أصيل وفرحه طويل وكنبه كهيل وخلقه عظيم، المعلن الحق بالحق أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد
قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ الحکیم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون صلوات. حاضرین گرامی قدر معزز سامعین کرام اور عزیزان مظلوم کربلا، ماہ محرم الحرام کی آج 5ویں تاریخ اپنے اتمام کو پہنچ چکی ہے۔ قرآن کریم کی ایک آیت مسلسل آپ کی خدمت میں قرأت اور تلاوت کی جا رہی ہے، جس کا ترجمہ آپ کے ذہنوں میں محفوظ ہے کہ خداوند عالم یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ تم کو گمان کی بھی اجازت نہیں ہے ان لوگوں کے بارے میں کہ جو راہ خدا میں قتل ہو جائیں۔ تم ان کے بارے میں یہ گمان نہیں کر سکتے کہ وہ مر گئے، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، عند ربہم یرزقون، اور اپنے پروردگار کی طرف سے رزق حاصل کر رہے ہیں اور آئندہ بھی یہ رزق حاصل کرتے رہیں گے۔ اول ماہ محرم کو مولا امام رضا غریب علیہ السلام سے ملنے کے لیے آپ کے ایک چاہنے والے، آپ کے ایک عزیز ریان ابن شبیب اس وقت امام سے ملاقات کرتے ہیں۔ روز اول ماہ محرم یعنی پہلی تاریخ ہے۔ امام نے سلام کے بعد سوال کیا انتا صائم، آیا تم آج روزہ ہو؟ تو انہوں نے فرمایا کہ نہیں، میں آج روزے سے نہیں ہوں۔ امام نے فرمایا کہ پہلی ماہ محرم کو اللہ نے حضرت زکریا کی دعا کو قبول کیا تھا، لہٰذا اس روز روزہ رکھنا چاہیے اور دعا کرنا چاہیے۔ حضرت ریان ابن شبیب امام کے پاس بیٹھے ہی ہوئے تھے کہ امام علیہ السلام اپنی بہت سی باتوں کو کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ ان کنتا باقیاً لشیء، ابن شبیب ان کنتا باقیاً لشیء، اگر تم اپنی زندگی میں کسی بھی چیز کے اوپر رونا چاہو، کسی بھی بات پر غم کرنا چاہو، آنسو بہانا چاہو، تو فبکی للحسین، تو حسین کے اوپر رونا۔ پہلی ماہ محرم کے متعلق جو تاریخ تھی وہ پوری بیان کی، اور اس کے بعد فرمایا کہ اگر کسی بھی چیز پر دنیا میں رونا چاہو تو حسین پر رونا۔ کیوں؟ فَإِنَّهُ ذُبِحَ كَمَا يُذْبَحُ الْكَشْف، کہ ان کو ذبح کیا گیا اس طرح سے کہ جیسے گوسفند کو ذبح کیا جاتا ہے، اور ان کے ساتھ ان کے 18 افراد کو، بنی ہاشم کے 18 جوانوں کو بھی قتل کیا جبکہ وہ دیکھ رہے تھے۔ یہاں سے وہ پوری ایک روایت ہے کہ جو ماہ محرم کے آغاز میں پڑھی جاتی ہے۔ امام علیہ السلام نے امام حسین کی عزاداری کے متعلق یہ بیان کیا کہ دنیا میں جب بھی کسی کا غم کرنا چاہو تو امام حسین کا غم کرو۔ کسی کا انتقال ہو جائے، اس کے اوپر آنسو بہانا چاہتے ہو تو حسین پہ آنسو بہاؤ۔ کوئی دنیاوی مصیبت آ جائے اور تمہیں رونا آ جائے تو حسین کی فرش عزا بچھاؤ اور ان کے اوپر آنسو بہاؤ۔ لہٰذا فرش عزا کا جو اپنا ایک مقام ہے، جو فرش عزا کی اہمیت ہے، جو اس کی منزلت ہے، وہ ائمہ طاہرین کی نگاہوں میں اتنی زیادہ ہے، اتنی زیادہ کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس فرش عزا کو میدان عرفات سے تشبیہ دی۔ اگر آپ ملاحظہ فرمائیں کہ یہ جو فرش عزا ہے اس کی مثال میدان عرفات کی ہے۔ کسی نے کہا مولا میدان عرفات کی مثال کیوں ہے؟ کہا جس طرح سے میدان عرفات میں گناہ کرنے والے افراد خدا بند عالم سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں اور اللہ ان کے گناہوں کو معاف کرتا ہے، ان کی توبہ کو قبول کرتا ہے، فرش عزا کے اندر بھی اللہ نے یہ منزلت رکھی ہے اور اس کا یہ مقام ہے کہ اگر فرش عزا پر بیٹھ کر کوئی اپنے گناہوں کی معافی مانگے تو اللہ اس کی معافی کو قبول کرتا ہے، اس کی توبہ کو قبول کرتا ہے۔ لہذا عزیزان گرامی، یہ فرش عزا جو پچھلے 1400 برس سے مسلسل ہم پھیلاتے بھی رہے ہیں اور لوگوں کو بلاتے بھی رہے ہیں، حکومت کی سختیوں کے باوجود امام حسین کا غم ہوتا رہا اور انشاءاللہ آگے بھی ہوتا رہے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام علی مقام زندہ ہیں، اور جو زندہ ہوتا ہے اس کا مقصد زندہ ہوتا ہے۔
اور امام کا مقصد کیا ہے؟ امام کا مقصد یہ ہے کہ انما خرجت لطلب الاصلاح امت جدی واريد ان امر بالمعروف وانهى عن المنکر، یہاں تک بات تمام ہوئی۔ واسیر بسیرت جدی، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنے نانا اپنے جد کی سیرت کو عام کروں، وسیرت ابی، اور اپنے والد گرامی مولا الموحدین امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو عام کروں۔ یعنی امام کے اہداف میں سے ایک ہدف یہ ہے کہ جیسے وہ پیغمبر کی سیرت کو عام کرنا چاہتے تھے، ویسے ہی علی کی سیرت کو بھی عام کرنا چاہتے تھے۔ اور یہ کہتے ہوئے آپ نے مدینے کو خیر بات کہا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ علی کی سیرت کیا ہے؟ کس سیرت کی بات کرنا ہے امام کون سی سیرت زندہ کرنا چاہتے ہیں؟ کون سی سیرت پیش کرنا چاہتے ہیں؟ امام علی مقام خدا بند عالم کی طرف سے مولا کائنات کو بھی اتنے ہی سن و سال ملے جتنے پیغمبر اسلام کو ملے تھے۔ 63 برس کی زندگی میں پیغمبر اسلام اس دنیا سے گئے، اور 63 برس کی زندگی میں مولا کائنات اس دنیا سے روانہ ہوئے۔ تو عمر کے لحاظ سے دونوں کی عمریں بالکل ایک سی ہیں، وہ بھی 63 اور مولا کائنات بھی 63۔ لہذا پیغمبر اسلام کی جب سیرت کی بات ہوتی ہے تو پورے وہ 63 برس دیکھے جاتے ہیں۔ 40 برس وہ زندگی کہ جب آپ نے اعلان نبوت نہیں کیا، اور 23 برس کی وہ زندگی کہ جب آپ نے اعلان رسالت کیا ہے اور اپنی نبوت کا اعلان کیا ہے۔ لہٰذا اسی طرح سے مولا کائنات کی بھی جب زندگی کا احاطہ کیا جاتا ہے تو پورے 63 برس کی زندگی ہمارے سامنے ہوتی ہے۔ علی کا بچپنا، علی کی نوجوانی، علی کی جوانی، علی کی وہ جنگوں میں فتح کا اعلان کرنا، اور مولا کائنات کا صبر کرنا، 25 برس تک خانہ نشین ہو کر رہنا، اپنے اوپر ظلم ہوتے ہوئے دیکھنا مگر خاموش رہنا، یہ سب سیرت علی کے وہ پہلو ہیں جن کو اجاگر کرنا چاہیے۔ لہذا پوری 63 برس کی زندگی تو بیان نہیں ہو سکتی۔ میں اشارہ کروں گا صرف اس روز کی طرف کہ جب امام علی مقام ماہ ذی الحجہ سن 35 ہجری میں خلافت سوم کا خاتمہ ہوا، اور مسلمانوں نے آ کر علی سے کہا کہ اب یہ تاج خلافت آپ کو اپنے سر پر رکھنا ہے۔ امام علی مقام نے پہلے انکار کیا، کہا کہ میں وزیر بننا گوارا کرتا ہوں بجائے اس کے کہ تمہارا امیر بنوں۔ میں نہیں چاہتا کہ اس خلافت کو قبول کروں، اس لیے کہ جو حق جس وقت ملنا چاہیے تھا تب وہ نہیں ملا، تو اب مجھے اس خلافت کی کوئی چاہت نہیں، میری کوئی خواہش نہیں ہے۔ مسلمانوں نے کہا کہ آپ کے علاوہ کوئی ہمیں دکھائی نہیں دیتا کہ جو لائق خلافت ہو، لہذا اس کو قبول کرنا پڑے گا۔ امام علی مقام نے یہ کہتے ہوئے تاج خلافت کو قبول کیا کہ یہ کانٹوں بھرا تاج ہے، لیکن بہرحال اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں، لہذا میں اس کو قبول کر رہا ہوں۔ کن شرطوں پہ قبول کر رہے ہیں؟ اللہ اکبر۔ امام علی مقام نے جیسے ہی خلافت کو قبول کیا اور افراد نے بیعت کرنی شروع کی، امام علی مقام نے ایک طویل خطبہ دیا ہے، اور اس امام علی مقام نے اپنی سیرت کو پیش کیا ہے۔ امام نے فرمایا کہ یہ جو میں نے خلافت قبول کی ہے، یہ جو تم میری بیعت کر رہے ہو، یاد رکھنا میری خلافت کے قوانین میں اور تمہاری بیعت کے قوانین میں پہلا قانون یہ ہے کہ میں قرآن کی رعایت کروں گا، تمہیں بھی قرآن کی رعایت کرنی ہوگی۔ پہلا قانون میری خلافت کا کیا ہے کہ میں بھی قرآن کی رعایت کروں گا اور تمہیں بھی قرآن کی رعایت کرنی ہوگی، اس لیے کہ یہ قرآن وہ ہے جو ہدایت کا چراغ، ہدایت کی کتاب ہے، اس کے ذریعے سے لوگ ہدایت پاتے ہیں۔ لہٰذا جب میں نے اس خلافت کو قبول کیا، میرا مقصد ہے تم ہدایت تک پہنچ جاؤ، قرآن کریم سے متمسک رہو، یہ پہلی شرط۔ دوسرا فرمان امام علیہ السلام نے یہ سنایا کہ قرآن کے ساتھ ساتھ تمہیں فرائض کا خیال رکھنا ہوگا، واجبات کا خیال رکھنا ہوگا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس و جہاد، جو واجبات ہیں ان سب کو تمہیں ادا کرتے رہنا ہوگا۔ اس شرط پر میں یہ خلافت قبول کر رہا ہوں۔ تیسری بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ ایک دن تم مر جاؤ گے۔ یہ امام علی مقام کا پہلا خطبہ ہے۔ امام فرما رہے ہیں کہ جب یہ تم نے خلافت میرے حوالے کر دی ہے تو اب یاد رکھنا کہ قرآن کریم کی اعتنا کرنا، فرائض کی پابندی کرنا، اور یہ یاد رکھنا کہ ایک دن مر جاؤ گے، اس لیے کہ تم سے پہلے والے تمہارے آباء و اجداد اب اس دنیا میں باقی نہیں ہیں، وہ عبرت بن گئے ہیں، کل تم عبرت بن جاؤ گے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ میں نے یہ جو خلافت قبول کی ہے سب کو آسانیاں ہیں، چونکہ سب کو آسانیاں ہیں لہٰذا کوئی ایک شخص، کوئی ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے ایذا کا سبب نہ بنے۔ متوجہ ہیں؟ چوتھا کام یہ ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی زحمت و پریشانی کا باعث نہ بنے۔ یہ کہتے ہوئے امام علی مقام نے خلافت کو قبول کیا۔ دیکھیں آپ بالکل گھبرائیں نہیں، مجھے معلوم ہے وقت زیادہ ہو گیا، لہٰذا میں بھی آج 45 منٹ سے زیادہ نہیں پڑھوں گا اور نہیں بیان کروں گا، لیکن کچھ باتیں پہنچانی ہیں جو بے حد ضروری ہیں۔ امام علی مقام نے ان شرطوں کے ساتھ، اس پیغام کے ساتھ حکومت کو قبول کیا۔
تیسری خلافت کے دور میں مولا کائنات کے شاگرد ہیں جن کا نام ہے عبداللہ ابن عباس. دو بھائی ہیں, عبداللہ ابن عباس اور عبید اللہ ابن عباس. میں نے کل ذکر کیا تھا کہ بعض وقت ایک ہی گھر کے اندر نفاق بھی پایا جاتا ہے اور ایمان بھی پایا جاتا ہے, کفر بھی پایا جاتا ہے اور شرک بھی پایا جاتا ہے. میں نے مثال دی تھی علی ابن قرضہ اور عمر ابن ابی قرضہ کی. آج دوسری مثال, ایک بھائی کا نام ہے عبداللہ ابن عباس, دوسرے بھائی کا نام ہے عبید اللہ ابن عباس. دونوں بیٹے کس کے ہیں؟ عباس ابن عبد المطلب کے جو چچا ہیں پیغمبر اسلام کے اور مولا کائنات کے. گویا مولا کائنات سے رشتہ عبداللہ ابن عباس اور عبید اللہ ابن عباس کا, دونوں کا رشتہ کیا ہے؟ دونوں کا رشتہ یہ ہے کہ یہ دونوں مولا کائنات کے چچازاد بھائی ہیں, مگر ایمان میں فرق اتنا زیادہ ہے کہ جہاں عبداللہ ابن عباس مولا کائنات کے خاص صحابی ہیں, مولا کائنات نے ان کو تفسیر کا علم دیا ہے, اپنے راز و رموز بتائے, اپنا مشیر تک قرار دیا بعض موقعوں کے اوپر عبداللہ ابن عباس کو. لیکن عبید اللہ ابن عباس جو مولا کائنات کے دور میں تو بالکل درست ہے. مولا امام حسن کے دور میں جس وقت مولا امام حسن کو مولا کائنات کی شہادت کے بعد ظاہری خلافت پہ اپنی مسند پر آنا ہوا, اور وہ جو 8 مہینے کا عرصہ ہے کہ جب مسلمان امام حسن کی خلافت کو قبول کرتے تھے. بہت سے افراد یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کے صرف 4 خلیفہ ہیں اور چوتھے پہ مولا کائنات پہ بات تمام ہوتی ہے, لیکن نہیں, حق پسند مسلمان مولا کائنات کے بعد حضرت امام حسن کو بھی خلافت راشدہ میں گردانتے ہیں, کیونکہ 8 مہینے تک مولا امام حسن کے پاس وہ حکومت ہے. یہ وہ 8 مہینے کا زمانہ تھا جب شام کی طرف سے ایک حاکم نے کہ جس نے علی کی خلافت کو کبھی قبول نہیں کیا تھا, اس نے امام حسن کی بھی حکومت کو نہیں مانا, اور اب امام علی مقام جنگ کے محاذ پر آ چکے ہیں. بہت سے افراد کہتے ہیں امام حسین نے جنگ کی اور امام حسن نے جنگ کیوں نہیں کی؟ بالکل کی ہے, امام حسن نے بھی جنگ کی. امام علی مقام میدان جنگ میں آتے ہیں, کس کو اپنا وزیر بنایا ہے؟ کس کو اپنا وزیر بنایا ہے؟ عبید اللہ ابن عباس کو. عبید اللہ ابن عباس کون ہے؟ رشتے میں دیکھا جائے تو چچا ہوں گے, اس لیے کہ مولا کائنات کے بھائی ہیں تو امام حسن کے چچا. عبید اللہ ابن عباس کو آپ نے اپنے لشکر کا سردار بنایا, اسی طرح سے جیسے پیغمبر اسلام مولا کائنات کو اپنی جنگوں کا سردار مولا کائنات کو بنایا کرتے تھے. جیسے مولا کائنات نے جنگ صفین میں مالک اشتر کو اپنا سربراہ اور فرماندے بنایا تھا اور سردار بنا کر بھیجا تھا جنگ کے میدان میں, امام حسن نے عبید اللہ ابن عباس کا انتخاب کیا. تاریخ بتاتی ہے کہ یہ عبید اللہ ابن عباس امام حسن کے ساتھ دھوکہ کرتے ہیں. کیسا دھوکہ کرتے ہیں؟ 1 ملین دینار یعنی 10 لاکھ دینار لیتے ہیں حاکم شام سے, اور امام علیہ الصلوۃ والسلام کو تنہا چھوڑ کر اس سے جا کر مل جاتے ہیں. جبکہ ایک طرف تو یہ امامت سے دھوکہ ہے, دوسری طرف انسانیت سے دھوکہ ہے. عبید اللہ ابن عباس کے ایک بیٹے کو یزید کے باپ کے مشیر نے کہ جو اپنی شرمگاہ کے صدقے میں اپنی جان کی امان پاتا ہے, اس نے قتل بھی کیا ہے فلسطین کے اندر. میں تاریخ پیش کر رہا ہوں. فلسطین کے اندر عبید اللہ ابن عباس کے بیٹے کو قتل کرنے والے بنی امیہ سے جن کا تعلق تھا, امام حسن نے ان کو اپنا مشیر بنایا, اپنا سربراہ بنایا. لہٰذا 2 طرف سے اگر دیکھا جائے تو دشمنی ہونی چاہیے تھی. ایک طرف سے یہ کہ امام حسن کی طرف سے فرماندار ہیں, دوسری طرف سے کہ آپ کے بیٹے کے قاتل وہاں مشیر بنے ہوئے ہیں. مگر معاملہ کیا ہے؟ 10 لاکھ درہم لیتے ہیں, امام حسن کو دھوکہ دیتے ہیں, اور چند ہزار افراد کا لشکر امام حسن کے خیمے سے نکال کر شام تک پہنچاتے ہیں. اور یہ دھوکہ سبب بناتا کہ امام علی مقام اس کے بعد پھر جنگ نہیں کر سکے, کوئی باقی نہیں رہا, سب چھوڑ کے امام حسن کو چلے گئے. اور اب امام علی مقام نے اس عالم میں صلح کی. بہرحال یہ بیان کرنا اس لیے ضروری ہے کہ آپ جاگیں, آپ سمجھیں, آپ دیکھیں. کوئی ضروری نہیں ہے کہ علی کے گھر میں رہنے والے مثال کے طور پر یا عباس ابن عبد المطلب کے گھر میں رہنے والے تمام کے تمام افراد نیک ہوں گے. نہیں, ہر انسان کی اپنی خود کی ایک رائے ہوتی ہے, اپنا ایک اختیار ہوتا ہے, اپنی ایک فکر ہوتی ہے. ہم نے ائمہ کے بیٹوں کو بھی بگڑتے ہوئے دیکھا ہے. یہ جو ہمارے اوپر الزام لگتا ہے کہ صاحب ہم بڑے متعصب ہیں اور ہم خاندان پرست ہیں اور پیغمبر کے بعد علی کو اس لیے مانتے ہیں کیونکہ وہ ان کے خاندان والے ہیں, اور اس کے بعد ان کے بیٹوں کو امام اس لیے مانتے ہیں کہ وہ ان کے خاندان سے تھے. ایسا بالکل نہیں ہے. ہم اپنے ائمہ کو امام اس لیے مانتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے وہ منصوص ہو کر آئے ہیں, وگرنہ جن بیٹوں نے امام کے بیٹوں نے جنہوں نے بغاوت کی ہے ہم ان کے اوپر لعنت کرتے ہیں. تاریخ میں ہمارے پاس کتنے ایسے افراد ہیں جو امام کے فرزند ہیں مگر آج ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا, ایک طرف عبید اللہ ابن عباس, دوسرے بھائی کا نام ہے عبداللہ ابن عباس. خلافت سوم کے دور میں عبداللہ ابن عباس کو امیر حجاج بنایا جاتا ہے, یعنی جب مسلمان حج کے لیے جاتے ہیں تو ان کے امیر عبداللہ ابن عباس ہیں. جس وقت مولا کائنات نے سن 35 ہجری 25 ذی الحجہ سن 35 ہجری کو خلافت کو قبول کیا,
اور اعلان کیا کہ میں ان شرطوں کے اوپر اس خلافت کو قبول کر رہا ہوں۔ کچھ روز کے بعد جب عبداللہ ابن عباس خانہ خدا کے فرائض کو انجام دے کر، حج کے فرائض کو انجام دے کر واپس آئے مدینے، تو پہلی نظر یہ پڑی کہ مولا کائنات کے گھر سے مغیرۃ ابن شعبہ نکل رہا ہے۔ یہ وہ شخص ہے کہ جس کی اپنی ایک تاریخ ہے۔ جیسے اس شخص کو دیکھا تو عبداللہ ابن عباس پریشان ہو گئے، علی کے گھر میں یہ کیا کر رہا ہے؟ دوڑتے ہوئے آئے مولا کائنات کے پاس، پہلے حج کے معاملات کی ساری باتیں بتائیں، سلام ہوا، خیریت و عافیت۔ اس کے بعد پہلا سوال، مولا مجھے معلوم ہے کہ خلافت آپ کے پاس آ گئی، مگر یہ مغیرہ آپ کے گھر میں کیا کر رہا تھا؟ یہ تو دشمن اہل بیت ہے، یہ تو دشمن قرآن ہے، یہ تو دشمن توحید و نبوت و امامت ہے، یہ آپ کے یہاں کیا کر رہا تھا؟ امام نے فرمایا کہ مغیرہ کئی روز سے میرے گھر میں آ رہا ہے اور مجھ کو صلاح دے رہا ہے۔ کیسی صلاح؟ تب وہ میرے پاس آ کے کہتا ہے کہ دیکھیے آپ کے پاس اب حکومت آ گئی، آپ ایک کام یہ کریے، آپ کی جو بھی مرضی ہو وہ کریں، مگر ایک کام کا خیال رکھیں کہ جو گورنر خلافت سوم میں بنائے گئے تھے ان خلافتوں کو ان گورنرز کو نہ چھیڑیے۔ کہا اس کا مطلب کیا تھا؟ کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ابھی گورنر جس شہر کا ہے وہ وہیں پر رہے، ابھی فوراً ان کو نہ ہٹائیے، 1-2-3 مہینے جب آپ کی حکومت مضبوط ہو جائے تب آہستہ آہستہ ایک ایک کو ہٹا دیجیے گا، ورنہ ایک دم سے آپ سب کو ہٹا دیں گے تو یہ بغاوت کریں گے تو اور مسئلہ ہو جائے گا۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ بات تو صحیح کہہ رہا ہے، بالکل صحیح کہہ رہا ہے کہ اگر حکومت کو مضبوط کرنا ہے، کس علی کی سیرت کو بھلایا گیا؟ کس علی کو 25 برس تک خلافت سے دور رکھا گیا؟ آپ علی کی سیرت کو محسوس کریں۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں یہ تو بڑا اچھا مشورہ ہے، یہ تو صحیح کہہ رہا ہے، حکومت کو مضبوط کرنا چاہیے۔ آپ نے کیا جواب دیا؟ امام نے کہا میں نے قبول نہیں کیا۔ کیا کیوں قبول نہیں کیا؟ کہ میں دھوکے کے ساتھ حکومت نہیں کرنا چاہتا، میں دھوکے اور فریب کی بنیاد کے اوپر حکومت نہیں کرنا چاہتا کہ ابھی میں ان کو معزول نہ کروں، جبکہ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ ان کو معزول کروں، کیونکہ ان کا حق نہیں ہے جہاں یہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا کردار اس لائق نہیں ہے کہ یہ اتنے بڑے منصب پر فائز رہیں، لہٰذا یہ تو دھوکا ہو جائے گا کہ آج برقرار رکھوں، مضبوط ہو جاؤں تو نکال دوں۔ میں نے قبول نہیں کیا۔ کہا اچھا جب قبول نہیں کیا تو پھر کیا کہا مغیرہ نے؟ پھر اس نے کہا کہ اچھا آپ سب کو ہٹانا چاہتے ہیں ہٹا دیجئے، مگر شام کے گورنر کو نہ ہٹائیے، یعنی یزید کے باپ کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے جیسا چالاک اور سیانہ شخص کوئی نہیں ہے، اگر آپ نے اس کو ہٹا دیا تو یہ سارے آپ ہٹا دیں گے، یہ شاید کچھ نہ کریں مگر وہ آپ کے خلاف کھڑا ہو جائے گا۔ فوراً کہتے ہیں عبداللہ ابن عباس یہ بھی بات بالکل درست کہہ رہا ہے، بالکل صحیح کہہ رہا ہے کہ اگر آپ نے ایسا کیا تو پھر آپ کی حکومت متزلزل ہو جائے گی۔ آپ سوچ رہے ہوں گے میں کیا پڑھ رہا ہوں، مجھے ایک ظریف نکتہ لے کر جانا ہے آپ کی خدمت میں، لہذا یہ پورا مقدمہ پیش کر رہا ہوں۔ امام نے کہا، پوچھا فوراً عبداللہ ابن عباس نے بات تو یہ بھی صحیح، آپ نے جواب کیا دیا؟ امام نے کہا میں نے یہ بھی قبول نہیں کیا، میں نے یہ بھی قبول نہیں کیا۔ عزیزان گرامی، امامت کا پہلا درس البتہ خلافت ظاہری کا یہ ہے کہ اگر دشمن سے بھی معاملہ ہو تو امام دھوکے سے کام نہیں لیتا۔ اگر معاملہ دشمن کے ساتھ ہو، حکومت کا معاملہ ہو، تب بھی امام دھوکے سے کام نہیں لیتا۔ یہ کیسے زرخرید افراد جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ظالم حکومتوں کے پٹے گردنوں میں ڈال کر یہ کہتے ہیں کہ صاحب وقت کا تقاضا یہ ہے کہ حکومت میں آیا جائے اور ان کی پیروی کی جائے۔ امام علی مقام بتاتے ہیں کہ نہیں، میں دھوکے کے ساتھ حکومت نہیں کرنے والا۔ عزیزان گرامی، مولا کائنات نے پہلا میسج دیا، پھر پوچھتے ہیں عبداللہ ابن عباس آپ کیا کریں گے؟ کہ کل ہی میں سب کو معزول کرنے والا ہوں۔ 60 گورنر معزول کیے امام علی مقام نے۔ آپ سوچ سکتے ہیں کسی حکومت سے 60 گورنر ہٹا دیے جائیں تو فوراً انقلاب پیدا ہو جائے گا، مخالفت پیدا ہوئی، مخالفت پیدا، مگر علی نے اپنے اصولوں کے ساتھ سمجھوتا نہیں کیا، اس لیے کہ علی کی نگاہ میں نہ دنیاوی حکومت کی کوئی حقیقت ہے نہ دنیاوی جنگوں کی کوئی حقیقت ہے۔ علی کے زور بازو میں ابھی وہی دم ہے جو خیبر اور خندق میں تھا، لہذا تلوار سے علی کو ڈر نہیں لگتا، اور علی کا تقویٰ بھی وہی تقویٰ ہے کہ جو تقویٰ خیبر و خندق کے درمیان تھا، کہ جہاں عمرو ابن عبدوس سینے پہ چڑھا ہو تو اتر آتے ہیں کہ یہ جنگ اپنے لیے نہیں کر رہا ہوں، خدا کے لیے کر رہا ہوں۔ لہٰذا آج علی کا انداز وہی ہے کہ یہ حکومت میں نے قبول کی ہے خدا کے لیے۔ اب عزیزان گرامی، اس کے بعد مسلمانوں کے اندر مولا کائنات جیسے عادل حاکم کے لیے، کہ جس کے لیے کتنی فضائل کی کتابیں لکھی گئی ہیں، میں کہتا ہوں ایک جملہ ایک مسیحی کا اور ایک عیسائی کا کافی ہے۔ نام ہے اس کا جارج جردق کہتے ہیں، اور فارسی اور اردو میں کہتے ہیں جرجی جرداق۔ اس نے کہا کہ علی سے پہلے آنے والے حاکم اپنے ظلم کی بنیاد پر قتل ہوئے، علی اپنی عدالت کی بنیاد پر قتل ہوا۔ علی سے پہلے والے اپنے ظلم کی بنیاد پر، مگر علی اپنی عدالت کی بنیاد پر۔ اب علی کی فضیلت کے لیے اس سے بڑا جملہ اور کیا ہوگا کہ اپنی عدالت کی بنیاد پر قتل ہوا، یہ ہے وہ علی۔ عزیزان گرامی، لہذا
جب یہ ساری باتیں ہو گئیں اور علی نے حکومت علوی نہیں بلکہ حکومت الہی کو پیش کیا، چوطرفہ حملہ ہونے لگا، اور اس حملے میں سب سے زیادہ اگر کسی نے لوگوں کو ابھارا علی کے خلاف اور جس نے اپنے مقصد کو پورا کیا، اس کا نام ہے ابلیس، اس کا نام ہے شیطان۔ مجھے اس نقطے کی طرف آپ کو لے کر آنا تھا۔ کیسے؟ اس لیے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب غدیر خم کے میدان پر مولا کائنات کی ولایت اور خلافت کا اعلان کیا گیا تو سب آ کر مبارکباد دے رہے، خیمے کے پیچھے سے کسی کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ علی نے کہا نبی خدا یہ آج کون رو رہا ہے؟ آج تو سب مجھے مبارکباد دے رہے ہیں، یہ کون رو رہا ہے؟ پیغمبر اسلام نے فرمایا ابلیس آنسو بہا رہا ہے، شیطان آنسو بہا رہا ہے۔ کہ یہ کیوں رو رہا ہے؟ کہا اس لیے کہ ابھی تک یہ اپنا کام تو کر رہا تھا مگر یہ سوچتا تھا نبوت تمام ہو جائے گی، رسالت تمام ہو جائے گی، پیغمبر کب تک بیٹھے رہیں گے، ایک دن دنیا سے چلے جائیں گے، پھر میں اس دین کو برباد کر دوں گا، اس اسلام کو ختم کر دوں گا۔ آج اللہ کے حکم سے میں نے نبوت کو ادامہ نبوت کو امامت کی صورت میں پیش کر دیا، اب قیامت تک یہ سلسلہ ہدایت ختم ہونے والا نہیں، لہذا ابلیس مایوس ہو چکا ہے۔ وہ ابلیس جو مایوس ہو چکا تھا اس نے مولا کائنات کی خلافت ظاہری آنے کے بعد اپنی تمام افواج کو کام پہ لگایا تاکہ حکومت علوی کو متزلزل کیا جائے، حکومت الہی کو متزلزل کیا جائے۔ عزیزان گرامی، آپ جانتے ہیں نا کہ شیطان کو کتنے وقت کی مدت ملی ہے؟ جب تک آخری حجت کا ظہور نہیں ہو جاتا۔ یہ ہمارا بنیادی عقیدہ ہے، کتابوں سے ثابت ہے کہ اس کے بعد شیطان کی ضرورت نہیں ہے۔ شیطان کب تک ہے؟ جب تک وہ 12واں پردہ غیب کو اٹھا کر نہیں آتا۔ لہٰذا جیسے جیسے زمانہ امام آخر کی غیبت سے نزدیک ہو رہا ہے، شیطان بظاہر اپنے کاموں کو اور تیزی سے بڑھاتا چلا جا رہا ہے، اور زیادہ اپنی طاقت کو خرچ کرتا چلا جا رہا ہے۔ روایات میں یہاں آیا کہ شیطان کوئی افسانوی کردار نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ صاحب سوچتے ہیں، نہیں، شیطان ایک موجود ہے، ایک ابلیس ہے، اس کے پاس اپنی افواج ہیں، اس کے پاس اپنے کارندے ہیں، اور ایسا سخت ہے کہ جب کوئی اس کے سپاہیوں میں سے، اس کے کارندوں میں سے اس کے حکم کو نہیں مانتا تو وہ گردن قلم کر دیتا ہے۔ یہ ساری روایات ہیں ہمارے سامنے۔ یوسوس فی صدور الناس، سینوں کے اندر جا کے وسوسہ کرتا ہے۔ یہ ابلیس ہے کہ جس نے حضرت آدم کو جنت چھوڑنے پر مجبور کیا۔ کیسے کام کرتا ہے، یہ علی کی حکومت کو کیسے خراب کیا؟ قرآن کریم اور حدیث بتاتی ہے شیطان 2 کام کرتا ہے۔ پہلا کام یہ کرتا ہے کہ لوگوں کو آپس میں کینے پیدا کرتا ہے، ایک مومن کا دوسرے مومن کے اندر، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے اندر کینہ اور حسد اور بغض پیدا کرتا ہے۔ کا دوسرا کام کیا کرتا ہے؟ کہ یہ رشتے توڑوا دیا کرتا ہے۔ میں آگے اپنی منزل پر، یہ رشتے توڑواتا اور کینے پیدا کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ نظام الہی کو برقرار رکھنے کے لیے، نظام علوی کو برقرار رکھنے کے لیے رشتوں کا جڑنا بہت ضروری ہے۔ کوئی بھی ایک مصلح نظام، ایک اصلاح پسند نظام اسی وقت وجود میں آتا ہے جب وہاں رشتوں کی قدر کی جائے۔ ابلیس کی پہلی کوشش یہ ہوتی ہے وہ رشتوں کو ختم کر دے۔ کون سے رشتے؟ باپ اور بیٹے کا رشتہ اگر یہ متزلزل نہ ہو، یہ محکم ہو، تو پھر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جب باپ بیٹے کی محبت رکھتا ہوگا، بیٹا باپ کی محبت رکھتا ہوگا، تو پھر باپ بیٹے کی صحیح تربیت کرے گا، اور جب صحیح تربیت کرے گا تو ابلیس مایوس ہوگا۔ لہذا پہلی کوشش یہ ہوتی ہے کہ باپ اور بیٹے کے درمیان اختلاف ڈال دیا جائے۔ ابلیس کا ایک کام یہ روایات بتاتی ہے رشتوں کو ختم کرتا ہے۔ ماں بیٹی کے رشتے کو تلوانا چاہتا ہے، شوہر اور زوجہ کے رشتوں کو ختم کرنا چاہتا ہے، یہ ابلیس کا کام ہے۔ اور انہی رشتوں میں معصوم فرماتے ہیں کہ جب وہ گھریلو رشتوں کے باہر نکلتا ہے تو پھر ایک مرجع وقت اور شیعوں کے درمیان اختلاف پیدا کرتا ہے۔ اس لیے کہ رشتوں کے ذریعے سے نظام الہی قائم ہوگا۔ رشتے جتنے مضبوط ہوں گے، الہی رشتے، اللہ کی حکومت اتنی زیادہ محکم ہوتی چلی جائے گی۔ لہذا کیا کرتا ہے کہ وہ مراجع کرام میں اور شیعوں کے درمیان میں رکھنے ڈالنے کی کوشش کرتا ہے اور آگے بڑھتا ہے۔ امام اور اس کے ماموم کے رشتے کو توڑوانے کی کوشش کرتا ہے، نبی اور اس کی امت کے رشتے کو توڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ ابلیس کو جب سے اللہ نے حیات دی ہے اس کی پوری کوشش یہ ہے کہ کسی طرح ہدایت کے راستے کو بند کر دے، ہدایت کے راستے کو بند کر دے، گمراہی کے راستے کو کھول دے۔ لہذا اس دنیا کے اندر ہمیں 2 راستے دکھائی دیتے ہیں، ایک ابلیس کا راستہ اور ایک اللہ کا راستہ۔ ایک کا پرچم ابلیس کے ہاتھ میں ہے، برائیوں کا پرچم، اور دوسرا پرچم ہے اولیاء کے ہاتھ میں، اوصیاء کے ہاتھ میں، انبیاء کے ہاتھ میں۔ اور اس نے اعلان کیا قرآن کریم میں، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات۔ 2 ولایتیں اس دنیا کے اندر، بس 2 ولایتیں ہیں، ایک اللہ کی ولایت اور پھر ایک ابلیس کی ولایت۔ اختیار ہمارا اور آپ کا ہے کہ کون سی ولایت کو
قبول کرتے ہیں۔ جو اللہ کی ولایت قبول کرتا ہے تو اللہ کیا کرتا ہے؟ ان کو اندھیروں سے نکالتا ہے، اجالوں کی طرف لے کر جاتا ہے۔ آیت الکرسی کے آخری کلمات ہے نا، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ ان کا ولی ہے جو ایمان لاتے ہیں، وہ اللہ کیا کرتا ہے؟ اندھیروں سے اٹھاتا ہے، اجالے کی طرف بھیجتا ہے۔ مگر جب اللہ کی ولایت کا کوئی انکار کر دے، اللہ کی خلافت کا کوئی انکار کر دے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اولیاءہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات، پھر ان کا ولی طاغوت ہو جاتا ہے، ان کے اولیاء شیاطین اور ابلیس ہو جاتے ہیں۔ یہ کیا کرتے ہیں؟ یخرجونہم من النور الی الظلمات، یہ اجالے سے اٹھاتے ہیں اور اندھیرے کی طرف پھینکتے ہیں۔ یہ دو ولایتیں ہیں عزیزان گرامی، پوری تاریخ بشریت کے اندر یہ دو ولایتیں آپ کو دیکھنے کو ملیں گی آج تک، اور آج سے لے کر قیامت تک۔ فیصلہ ہم کو اور آپ کو کرنا ہے، اختیار ہمارا اور آپ کا ہے، کیا الہی ولایت کو قبول کرتے ہیں یا ابلیس کی ولایت کو قبول کرتے ہیں؟ اچھا، جس نے اللہ کی ولایت قبول کر لی تو ابلیس خاموش نہیں بیٹھتا، پھر یہ کیا کرتا ہے؟ ایمان کو متزلزل کرتا ہے، ایمان کو متزلزل۔ لہذا امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس آنے والا آیا اور اس نے کہا کہ مولا آخر کیا وجہ ہے؟ بعض وقت ایمان ہمارے دلوں میں ہوتا ہے مگر کچھ ایسا ہو جاتا ہے کہ ایمان خارج ہو جاتا ہے، کبھی ایمان ہوتا ہے اور کبھی ایمان خارج ہو جاتا ہے۔ امام نے فرمایا اس لیے کہ ایمان کی دو قسمیں ہیں، ایک ایمان مستقر ہے اور ایک ایمان مستودع ہے۔ کہا اس کا مطلب کیا ہے؟ کہا جو ایمان مستودع یعنی ودیت والا ہوتا ہے، یہ کبھی آتا ہے دل میں اور کبھی نکل جاتا ہے۔ اگر انسان اس عاریہ دیے ہوئے اس کرائے والے ایمان کی حفاظت نہ کرے تو وہ کبھی بھی ایمان مستقر تک نہیں پہنچتا۔ ابلیس کا پہلا کام یہ ہے کہ وہ آپ کو ایمان سے دور رکھے، دوسرا کام یہ ہے کہ اگر آپ ایمان میں داخل ہو جائیں تو آپ کے ایمان کو مستقر نہ ہونے دے، محکم نہ ہونے دے۔ تاریخ میں ہمیں ایسے افراد دکھائی دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ابن اسحاق نے دیکھا کہ واقعہ کربلا کے بعد خانہ خدا کے پردے کو پکڑ کر ابلیس بیٹھا ہوا کہہ رہا ہے استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ ابھی اسحاق کہتا ہے میں نے دیکھا شمر ذی الجوشن خانہ خدا کے کپڑے کو پکڑے ہوئے، غلاف کعبہ کو پکڑے ہوئے کہتا ہے استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ ابھی اسحاق نے کہا تجھے شرم نہیں آتی؟ نبوت کے خاندان کو قتل کر کے آیا ہے، عصمت کو قتل کر کے آیا ہے، اور تجھے ایسا لگتا ہے کہ اللہ تیری توبہ کو قبول کر لے گا؟ تجھے ایسا لگتا ہے کہ اللہ تیری مغفرت کر دے گا؟ جملہ سنیں کہ ایمان جب نکل جاتا ہے دل سے تو کیا ہوتا ہے؟ کہتا ہے کہ ہاں میرا کام تو بہت غلط تھا، مجھے معلوم تھا، لیکن میں پھر بھی یہ سوچتا ہوں، اللہ اکبر، پھر بھی یہ سوچتا ہوں کہ جو میں نے کیا وہ غلط نہیں تھا۔ قتل غلط ہے مگر جو میری ذمہ داری تھی میں نے اس کو نبھایا۔ ابھی صاحب نے کہا تیری ذمہ داری کیا تھی؟ کہا تم نے دیکھا نہیں حسین، اللہ اکبر، حسین حاکم وقت کے مقابلے پر آ گئے تھے، حسین امام وقت کے مقابلے پر آ گئے تھے۔ جملے سنے آپ شمر کے کہ حسین امام وقت خلافت المسلمین کے مقابلے پر آئے تھے، لہذا میری ذمہ داری تھی کہ میں اسلام کو بچاؤں۔ جب ابلیس کسی کو استعمال کرتا ہے تو دیکھیے کیسے دھوکہ دیتا ہے۔ حسین کو قتل کر کے یہ سمجھ رہا ہے کہ اس نے اسلام کی خدمت کی ہے، یزید کا ساتھ دے کر وہ یہ سمجھ رہا ہے اس نے اپنا وظیفہ پورا کیا ہے۔ اور بات یہاں رکتی نہیں ہے، کہتا ہے کہ مجھے افسوس تو ہے کہ میں نے ان کو قتل کیا، لیکن اللہ اکبر، لیکن اگر کربلا پھر واقع ہو جائے اور حسین پھر وہی کام کرے تو میں بھی پھر وہی کام کروں گا۔ یہ ہے شمر ذی الجوشن جو کل تک علی کے ساتھ تھا، جو جنگ صفین میں مولا کائنات کی طرف سے زخمی ہو رہا ہے، جو لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کے کلمے کے بعد بھی بہت کچھ کہتا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے پھر سے کربلا واقع ہو، حسین پھر آئے تو میں پھر ان کو قتل کروں گا۔ اللہ اکبر۔ دوسری طرف ہمیں حجاج دکھائی دیتا ہے، حجاج ابن عامر روز عاشورہ، اللہ اکبر، روز عاشورہ عمر سعد کی فوج سے یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو گھبرانا نہیں، حسین کی طرف تیر پھینکو، اس لیے کہ حسین باغیوں کا امام ہے اور تم اللہ کی حکومت میں زندگی گزار رہے ہو، تم اللہ کی حکومت میں ہو اور معاذ اللہ حسین باغیوں کے امام ہیں، ان کو قتل کرنے میں مذائقہ نہ کرنا۔ بات یہاں رکتی نہیں ہے، جس وقت سرکار سید الشہداء میدان کارزار میں آئے تو عمر سعد اپنی فوج سے کہہ رہا ہے یا خیل اللہ ارکبو، اے اللہ کی فوج سوار ہو جاؤ۔ آپ جانتے ہیں یہ جملہ کون اور کب کہتا تھا؟ پیغمبر اسلام جب مسلمانوں کو جنگ میں بھیجتے تھے، جنگ بدر، جنگ احد، جنگ خندق، اس وقت یہ جملہ کہتے تھے یا خیل اللہ ارکبو، اے اللہ کی فوج سوار ہو جاؤ۔ اس جملے کو استعمال کر رہا ہے عمر سعد کس کے مقابلے پر جانے کے لیے؟ رسالت کی وراثت کے مقابلے پر جانے کے لیے، امام حسین کے مقابلے پر جانے کے لیے کہہ رہا ہے کہ اللہ کی فوج اٹھو اور قتل کر دو حسین کو۔ کیا یہ کافر تھے؟ کیا یہ مشرک تھے؟ نہیں،
یہ لا الہ الا اللہ کہنے والے تھے، یہ محمد رسول اللہ کا کہنے والے، یہ نمازیں پڑھنے والے، یہ روزہ رکھنے والے۔ میں نے کل بیان کیا نا کہ قرآن بھی پڑھنا ہے اور علی کو قتل کرنے آئے، اس لیے کہ جب دین صحیح طریقے سے نہ پہنچے، جب اسلام اپنی مرضی سے لوگ لینے لگے تو پھر نتیجہ یہ ہوتا ہے دین اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ لہٰذا رسم و رواج جب دین میں شامل ہونے لگے، جب دل کی خواہشیں دین میں شامل ہونے لگے تو نتیجہ یہ آتا ہے کہ پھر دین خدا سینوں سے خارج ہوتا ہے اور اپنی مرضی کا دین پیش کیا جاتا ہے۔ لیکن جن کا ایمان قوی ہوتا ہے وہی ہمیں دوسری طرف زید ابن سوحان دکھائی دیتے ہیں۔ یہ دو بھائی ساسد ابن سوحان اور زید ابن سوحان جنگ جمل میں آپ زخمی ہوتے ہیں۔ پیغمبر اسلام نے ان کے لیے پیشین گوئی کی تھی کہ میرے بعد ایک ایسا آئے گا کہ جس کی ایک عضو اس سے پہلے جنت میں چلی جائے گی۔ زید ابن سوحان کے متعلق پیغمبر اسلام نے پیشین گوئی کی تھی کہ زید ابن سوحان کا ایک عضو یعنی آپ کا بازو قطع ہو جائے گا ایک جنگ میں، وہ پہلے جنت میں جائے گا اور زید بعد میں جنت میں جائیں گے۔ زید ابن سوحان نے جنگ جمل کے موقع پر جس وقت آپ زخمی ہوئے، مولا کائنات ملاقات کرنے کے لیے آئے، تو زید ابن سوحان کہتے ہیں کہ یا علی، آپ کو معلوم ہے کہ میں آپ کے ساتھ کیوں ہوں؟ آپ کو معلوم ہے کہ میں آپ کے ساتھ کیوں؟ میرا ایک بازو قطع ہو گیا، میں پورا قتل بھی ہو جاتا، میرے عضو کو کاٹ دیا جاتا، میں آپ کو چھوڑنے والا نہیں تھا۔ جانتے ہیں میں آپ کے ساتھ کیوں ہوں؟ مولا نے کہا بتاؤ کیوں؟ کہا اس لیے کہ مجھ کو پیغمبر کا وہ قول یاد ہے کہ علی سے جنگ رسول سے جنگ ہے اور علی سے محبت رسول سے محبت ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ آپ کے ساتھ جو جنگ کر رہے ہیں وہ رسول سے جنگ کر رہے ہیں، اور جو رسول سے جنگ کر رہے ہیں وہ اللہ سے جنگ کر رہے ہیں۔ لہٰذا میں کوئی ذاتی طور پر مجھے آپ سے کوئی محبت یا کوئی بہت زیادہ لگاؤ نہیں ہے، میں پیغمبر کے اس حدیث کے اوپر عمل کر رہا ہوں کہ اس وقت اللہ کی حجت اگر زمین پر ہے تو وہ آپ ہیں۔ یہ وہ ایمان ہے جو مستقر ہے، جو کبھی خارج نہیں ہوتا۔ زید ابن سوحان اس دنیا سے چلے گئے، علیہ السلام ہو گئے۔ عزیزان گرامی، ہوشیار رہیں، سوچیں، فکر کریں کہ وہ ابلیس جو قسم کھا کر آیا تھا لأقعدن علی صراطک المستقیم، میں تیرے صراط مستقیم پر بیٹھ جاؤں گا اور اپنا کام کروں گا، وہ ابلیس خاموش نہیں بیٹھا ہے۔ وہ ابلیس پوری طرح سے اپنی طاقت کے ساتھ، اپنی فوجوں کے ساتھ ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ ابلیس کو ابلیس کہتے ہی اس لیے ہیں کہ وہ لباس بدل بدل کے آتا ہے، آپ کو محسوس بھی نہیں ہوگا، مجھے معلوم بھی نہیں ہوگا کب شیطان میرے کاموں میں شامل ہو جائے گا، کس طرح سے وہ مجھے استعمال کرے گا، مجھے خبر بھی نہیں ہوگی۔ کہ جس کے پاس جاتا ہے اس کے بھیس میں جاتا ہے، لہٰذا کبھی بھی کسی سے مرعوب نہ ہو جائیں، اس کے لباس سے، اس کی باتوں سے، یہ دیکھیں کہ مقصد کیا ہے۔ اگر اللہ تک لے کر جا رہا ہے تو پھر وہ قابل عزت ہے اور قابل احترام، لیکن اگر وہ قرآن کو پامال کر رہا ہے یا حدیث کو پامال کر رہا ہے، مقصد کربلا کو پامال کر رہا ہے، تو پھر کتنا اچھا لباس پہنے ہوئے ہو، کتنی اچھی زبان ہو، وہ حسین کا دوست نہیں ہو سکتا، وہ علی کا چاہنے والا نہیں ہو سکتا۔ کوئی یہ کہے کہ صاحب حسین قتل ہو گئے، بس اب ہمیں نمازوں کی کیا ضرورت ہے، اب ہمیں روزے کی کیا ضرورت ہے۔ یاد رکھیں حسین نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میں قربانی اس لیے دے رہا ہوں کہ تم نمازیں نہ پڑھو، حسین نے تو یہ کہا کہ قربانی اس لیے دے رہا ہوں کہ تاکہ تم نمازیں پڑھو۔ حسین نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میں قربان ہو جاؤں گا پھر تمہیں نیک کاموں کی ضرورت نہیں ہے۔ امام نے فرمایا کہ میں قربانی دے رہا ہوں تاکہ نیک کام زندہ رہ جائیں اور میرے بعد آنے والے ان اعمال کو انجام دیں، اللہ کا مقصد پورا ہو کہ عبودیت کو اس دنیا کے اندر رائج کیا جائے۔ عزیزان گرامی، پیغمبر اسلام کے 25 برس کے بعد مولا کائنات کے ہاتھوں میں جب حکومت آئی، ان شرائط کے اوپر علی نے حکومت کو قبول کیا، مگر ابلیس جو پوری آب و تاب کے ساتھ انسانیت کو ختم کرنا چاہتا تھا، وہ موقع آیا کہ جب علی کے سر کے اوپر زہر بجھی تلوار لگتی ہے، ضربت لگتی ہے، علی اس دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ ابلیس کا منصوبہ ختم نہیں ہوا، مولا امام حسن کے جنازے کے اوپر تیر لگائے جاتے ہیں، اور اب وہ موقع آتا ہے کہ جب وراثت نبوت کو مدینے میں رہنے نہیں دیا جاتا بلکہ طلب بیعت کی جاتی ہے، اور امام یہ کہتے ہوئے مدینہ چھوڑتے ہیں مثلی لا یبایع مثلا، میرے جیسا اس کے جیسے کی بیعت نہیں کرے گا، میں نکل رہا ہوں اصلاح امت کے لیے، میں اپنے نانا کی سیرت کو عام کروں گا، میں اپنے بابا کی سیرت کو عام کروں گا، قرآن ہے میرے بابا کی سیرت، عدل ہے میرے بابا کی سیرت، انصاف ہے میرے بابا کی سیرت، لہٰذا اس کو عام کرنے کے لیے میں میدان کارزار میں جاؤں گا۔ حسین مظلوم کربلا 28 رجب کو مدینے سے نکلے، 3 شعبان کو مکے میں جاگزین ہوئے، اور 8 ذی الحجہ کا وہ موقع آیا جب ساری دنیا کے مسلمان خانہ خدا کے نزدیک آ رہے ہیں، اور حسین خانہ خدا کو اب ترک کر رہے ہیں۔ کہاں جانا ہے؟ حسین کو کربلا کے میدان میں جانا ہے۔ 2 ماہ محرم سن 61 ہجری کو انسانیت کا امام، حقانیت کا امام، اللہ کی حجت، پیغمبر کا وارث، علی کا بیٹا میدان کارزار میں داخل ہو گیا۔ خیام کو فرات کے کنارے لگایا گیا، 4 محرم آئی، خیام کو فرات کے کنارے سے ہٹایا گیا، آہستہ آہستہ روز عاشورہ سے ہم نزدیک ہو رہے ہیں۔
عزیزو پنجم ماہ محرم آج تمام ہو گئی. کس کی یاد مناتے ہیں آج؟ آج زینب کے ان دو بچوں کی یاد منائی جاتی ہے کہ جن کو رات بھر زینب نے سمجھایا تھا میرے لال ایسا نہ ہو فاطمہ کا بیٹا قتل ہو جائے اور زینب کے بچے زندہ رہ جائیں. حسین کے شہید ہونے سے پہلے اپنی شہادت پیش کرنا. لیجیے عزیزان گرامی، پوری رات مائیں اپنے بچوں کو آمادہ کر رہی ہیں. صبح عاشور نمودار ہوئی، جب انصار اجازت لے کر جام شہادت نوش کر چکے تو اب اقربا کی نوبت آئی ہے. آن محمد ہاتھوں کو جوڑ کر کھڑے ہیں، مولا ہمیں مرنے کی اجازت دیجئے، ہمیں مرنے کی اجازت دیجئے. کیسے حسین اجازت دیں؟ عزیزو یہ فطری تقاضا ہے نا کہ انسان اپنے بچوں سے کم محبت کرتا ہے مگر بہن کے بچوں سے محبت زیادہ ہوتی ہے، اس لیے کہ وہ دور ہوتے ہیں، کبھی کبھی ملاقات ہوتی ہے. اور محمد اجازت طلب کرتے ہیں، اجازت نہیں ملتی. زینب واسطہ قرار پاتی ہیں. میرے بھیا حسین مجھے یہ بتا دے کہ فاطمہ کا مرتبہ زیادہ ہے یا زینب کا مرتبہ زیادہ ہے؟ اے میری بہن زینب کیسی بات کرتی ہو؟ بھلا اماں فاطمہ کا مرتبہ کہاں؟ کون ہے جو فاطمہ کے مرتبے تک پہنچے؟ میرے بھیا جب فاطمہ کا مرتبہ بلند ہے تو کہیں ایسا نہ ہو روز محشر اماں فاطمہ مجھ سے شکایت کرے میرا لال قتل ہو گیا، تیرے بچے زندہ رہ گئے، ان کو تو نے زندہ رہنے دیا. اے میرے بھیا میرے بچوں کو اجازت دے دے، مجھ سے جہاد ساقط ہے، میں اپنے بچوں کو آمادہ کر کے بھیجوں گی. لیجیے اون محمد کو اجازت ملی. عباس نے اون کو سوار کیا، حسین نے محمد کو سوار کیا، میدان کارزار میں آئے، 11 افراد کو واصل جہنم کیا. وہ موقع آیا جب ماموں کو مدد کے لیے پکارا، حسین مظلوم کربلا بچوں کی میت پہ پہنچے، جنازوں کو سینے سے لگایا، خیمے میں لے کر آ گئے. عزیزوں کوئی ماں اپنے بچوں کے چھوٹے چھوٹے جنازے دیکھے تو کیسے تاب لا سکے گی؟ لیکن زینب ہے، معلوم ہے کہ وظیفہ کیا ہے، معلوم ہے کہ مسئولیت کیا ہے. ایک مرتبہ ان کو دیکھا، محمد کو دیکھا، میرے بچوں تم نے مجھے سرخرو کر دیا مگر تمہاری ماں تم پہ آنسو نہیں بہائے گی، تمہارے اوپر گریہ نہ کرے گی. لیجئے میدان کارزار میں اون محمد دنیا سے جا چکے، فاطمہ کی بیٹی زینب نے آنسو نہ بہائے. عصر عاشورہ آئی، حسین مظلوم کربلا نے شہادت کو پیش کیا. 11 محرم کو قافلہ اسیر ہوا. لیجئے راستے بھر زینب عباس کا ماتم تو کر رہی ہے، اکبر کے اوپر تو گریہ کر رہی ہے، انہوں محمد پہ آنسو نہیں بہاتی. وہ موقع آیا جب پہلی صفر کو زندان شام میں مقید ہو گیا قافلہ بنی ہاشم. لیجئے زندان شام کی بھی کوئی تاریخ نہیں بتاتی کہ زینب نے اون محمد پہ گریہ کیا ہو. 1 برس کے بعد جب آزادی ملی ہے، آپ جانتے ہیں زینب نے کہا ہم ماتم کرنا چاہتے ہیں، ہمارے تبرکات واپس کیے جائیں. تبرکات میں سکینہ کی بالیاں بھی آئی ہیں، سکینہ کا مقنہ بھی آیا ہے. اب کٹے ہوئے سر آنا شروع ہوئے. اصغر کا سر آیا، رباب نے بڑھ کے آگے لیا. عباس کا سر آیا، ام کلثوم نے ہاتھوں کو پھیلایا. اکبر کا سر آیا، ام لیلہ بڑھ کے اپنے ہاتھوں میں اکبر کے سر کو سنبھالتی ہیں. حسین کا سر آیا، ساری بیویاں اپنے مقام سے بلند ہو گئیں. واہ حسینہ، واہ مظلومہ. عزیزو اسی اسنا میں 2 چھوٹے چھوٹے سر آ گئے. جیسے یہ 2 چھوٹے سر آئے کوئی بیوی آگے نہ بڑھی، شام کی عورتیں تڑپ گئیں. کیا ان بچوں کی ماں مر گئی جن کا کوئی وارث نہیں؟ کیا ان بچوں کی ماں مر گئی جن کا کوئی وارث نہیں کہ اپنی آغوش کو پھیلائے؟ ان بچوں کے سر ان کے حوالے کیے جائیں. عزیزو تاریخ بتاتی ہے زینب تڑپ گئی. بی بی ایسا نہ کہو، ان بچوں کی ماں زینب میں زندہ تو ہوں مگر میں حسین پہ آنسو بہاؤں، عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں کو روؤں، اکبر کے چھلنی سینے کے اوپر گریہ کروں یا اپنے بچوں پہ آنسو بہاؤں؟ نہیں، زینب اور محمد پہ نہ روئے گی. آج بھی زینب نے آنسو نہ بہائے. قافلہ مدینہ کی جانب، کربلا کی جانب بڑھنے لگا. کربلا بھی پہنچ گئی. حسین پہ آنسو زینب نے بہائے، عباس کا ماتم کیا، اون محمد کا تذکرہ نہیں ملتا. قافلہ دوبارہ آمادہ ہو رہا ہے، مدینے میں داخل ہو رہا ہے. عزیزو جب قافلہ مدینے میں داخل ہو گیا، لٹا ہوا قافلہ اپنی اپنی منزلوں پہ پہنچا. عبداللہ ابن جعفر جب اپنے گھر کے اندر داخل ہوئے، دیکھا گھر کے ایک گوشے میں ایک ضعیفہ ہے جس کے بال سفید ہیں اور وہ بالوں کو پھیلا کر آنسو بہا رہی ہے. یہ کون ہے؟ یہ زینب اولیاء مقام. جب عبداللہ ابن جعفر کے گھر میں تشریف لائیں، وہ زینب جو کربلا میں اون محمد پہ نہیں روتی، جو زندان شام میں گریہ نہیں کرتی، مگر جب اپنے گھر میں پہنچی 2 چھوٹے چھوٹے مسلح دیکھے، بچوں کی محبت جاگی، رونا شروع کیا. عبداللہ ابن جعفر گھر میں تشریف لائے، دیکھا کوئی معظمہ آنسو بہا رہی ہے، ماجرا معلوم نہ تھا. کہا بی بی تم جو بھی ہو، دیکھو میرے گھر میں آنسو نہ بہاؤ، اس لیے کہ میرا خانوادہ سفر پہ ہے،
میرا خانوادہ سفر پہ ہے۔ عرب کے یہاں نحوست سمجھی جاتی تھی کہ اگر خانوادہ سفر پہ ہو اور کوئی گریہ کرے تو وہ مصیبت میں آ جاتے ہیں، یہ توہم تھا ان کا۔ اے بی بی گریہ نہ کرو، زینب تاب نہ لا سکی، ایک مرتبہ اپنے بالوں کو ہٹایا، عبداللہ ابن جعفر، ارے کربلا میں زینب کو نہ پہچانا گیا، زندان شام میں زینب کو کسی نے نہ پہچانا، اب کیا تم بھی انکار کر دو گے؟ ارے میں زینب بنت علی اور محمد کی ماں ہوں، میں کیسے گریہ نہ کروں؟ میدان کارزار میں میرے بچوں نے مجھے سرخرو کر دیا، عبداللہ مجھے اون کا پرسہ دو، میں تمہیں محمد کا پرسہ دیتی ہوں۔ لیجئے زینب کا پرسہ دیا جا رہا ہے۔ عزیزان گرامی، وہ زینب اولیاء مقام جو کبھی آنسو نہیں بہاتی آج کھل کے رو رہی ہے۔ ہمارا حق ہے کہ آج زینب کا پرسہ دیں، مگر کس کا پرسہ؟ صرف اون محمد کا پرسہ کا نہیں، قاسم کا پرسہ بھی لیا جائے گا، اکبر کا بھی پرسہ ہوگا، اس لیے کہ یہ وہ شہداء ہیں جن کے ورثا جب آنسو بہانا چاہتے تھے منہ پہ تماچے لگائے جاتے تھے، رونے کی اجازت نہیں ہے۔ اے زینب، آج حسین پر آنسو بہاتے ہیں، پرسہ قبول کرو۔ عباس کے لیے تسلیت کے جملے کہتے ہیں، قبول کرو۔ اے فاطمہ، تمہارا بھرا گھر لٹ گیا، ہمارے پرسے کو قبول کرو، ہمارے پرسے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ ماتم حسین۔ دین اسلام کو بچاتے ہیں، دین اسلام کو بچاتے ہیں، دین اسلام گھر شہر کربلا لوٹاتے ہیں، دین اسلام کو بچاتے ہیں، اس کا لائیں گے دشت سے لاشا، اس کا لائیں گے دشت سے لاشا، جس کو دولہا بھی بناتے ہیں، دین اسلام کو بچاتے ہیں۔ دیکھو ایوب آ کے صبر حسین، دیکھو ایوب آ کے صبر حسین، شاہلا شے جواں اٹھاتے ہیں، دین اسلام کو بچاتے ہیں۔ جب سکینہ کو نیند آتی ہے، جب سکینہ کو نیند آتی ہے، بانی شروع سے ستاتے ہیں، دین اسلام کو بچاتے ہیں۔ بعد قتل حسین اہل جفا، بعد قتل حسین اہل جفا، خیمہ شاہدی جلاتے ہیں، دین اسلام کو بچاتے ہیں۔
گھر شہ کربلا لٹاتے ہیں، دین اسلام سیر 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 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي يا غريب الغرباء. السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء. السلام عليك يا شمس الشموس يا ونيس النفوس. السلام عليك يا سلطان هذا العظيم يا رب الحسن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولانا يا صاحب الأسر والسلام. الأمان من فتنة السماء. السلام عليك يا رحمة الرحمن. السلام عليك يا شيخ القرآن. السلام عليك يا تفسير القرآن. السلام عليك يا إمام الإنس والجن. وجل الله تعالى خيرا وسعى الله تعالى مغفرته ورحمة الله وبركاته. حاضرین مجلس زدی کی زیارت کر لیں.